السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے سابقہ وزیر چودھری الیاس جٹ اسلام آباد سے فیصل آباد کے لیے جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ چودھری الیاس جٹ کی اپنے علاقے میں کسی دوسرے گروپ سے دشمنی چل رہی تھی اور مخالف پارٹی کی طرف سے منصوبہ بنایا گیا کہ چودھری الیاس جٹ کو جہاز کے اندر ہی قتل کر دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو جہاز میں سفر کرنے کے لیے بھیج دیا، جن میں سے ایک کے پاس اسطرا اور ایک کے پاس کینچی تھی۔ جیسے ہی جواز ہوا میں بلندی پر پہنچا تو دونوں حملہ آور اٹھ کر الیاس جٹ کے قریب پہنچ گئے اور ان پر حملہ کر دیا، لیکن ان دونوں حملہ آوروں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہر جہاز کے اندر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے 2 خفیہ کمانڈوز بھی موجود ہوتے ہیں، جو بالکل مسافروں کا روپ دھار کر جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، جن کے پاس پسٹل بھی ہوتے ہیں اور وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور خود کو ایک مسافر کی طرح ظاہر کرتے ہیں، اور جہاز کے پائلٹ کے علاوہ کسی اور کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جہاز میں 2 کمانڈوز بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اس جہاز میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے جو 2 کمانڈوز موجود تھے، ان میں ایک کا نام کمانڈو سعید اور دوسرے کا نام کمانڈو اسد تھا۔ ناظرین، جیسے ہی حملہ آوروں نے حملہ کیا، دونوں کمانڈوز اٹھے اور انہوں نے پسٹل نکال لیا اور کمانڈو سعید نے دونوں کے سر پر گولیاں ماری۔ دونوں حملہ آور ہلاک ہو چکے تھے اور چودھری الیاس جٹ بالکل محفوظ تھے۔ پورا جہاز خون سے بھر چکا تھا اور جو باقی مسافر تھے، سب کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر سب مسافر ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ اے ایس ایف کے کمانڈوز نے اتنا خطرناک آپریشن کیا تھا کہ اگر گولی ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو جاتی تو سیدھی جہاز کو لگتی اور پورا جہاز گر کر تباہ ہونے کا خطرہ تھا، جس سے تمام مسافر جان سے چلے جاتے۔ ناظرین، جب یہ واقعہ ہوا تو پائلٹ نے متعلقہ ایئرپورٹ کو اطلاع دی تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اس جہاز کو واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کروائیں۔ ناظرین، تعجب کی بات یہ ہے کہ بجائے اے ایس ایف کے کمانڈوز کو خراج تحسین پیش کرنے کے، تمام مسافروں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ جہاز میں اگر گولی ادھر ادھر لگ جاتی تو مسافر جان سے چلے جاتے، اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ احتجاج زور پکڑنے لگا، میڈیا پر خبریں چلنے لگیں اور اے ایس ایف کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا، اور اس سارے پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کے ڈی جی اے ایس ایف نے وزیر دفاع کو اے ایس ایف اکیڈمی میں دعوت دی۔ یہاں پر وزیر دفاع کے سامنے اے ایس ایف کے کمانڈوز نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے لیٹ کر، الٹے ہو کر، کرولنگ کرتے ہوئے، ایک ہاتھ سے جمپ لگا کے ہر طرح سے فائر لگا کر دکھایا، جو کہ مکمل نشانے پر لگے۔ اور ڈی جی اے ایس ایف نے وزیر دفاع کو کہا کہ ہمارے کمانڈوز بہت پروفیشنل ہیں، ان کا نشانہ کبھی غلط نہیں لگتا۔ کمانڈوز کا مظاہرہ دیکھ کر وزیر دفاع بھی مطمئن ہو گئے اور انہوں نے میڈیا پر جا کر پوری عوام کو بھی مطمئن کیا اور وہ معاملہ ختم ہوا، اور بعد میں ان کمانڈوز کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1993 کا ہے اور آج بھی اے ایس ایف کی تاریخ میں اس کو سنہری الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ممبر بن جائیں، تاکہ آپ کو اے ایس ایف سے متعلق ہر طرح کی نیوز اور اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ